ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے نہال نیٹورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ لیکن یہ چند جملے سن لیجئے گا جو آپ کے لیے بہت قیمتی ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال اپنی مبارک زندگی گزار چکے تھے، اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں۔ تمام صحابہ کے آنکھوں میں آنسو ہے، آپ کے جسم مبارک کو رکھا گیا ہے، فرشتوں کی جماعت صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میرے نبی کے جتنے صحابہ سارے کے سارے میرے آقا پہ صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن جب وہ وقت آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو مرقد نور کے اندر اتارا جاتا ہے، سارے صحابہ جب میرے آقا کو لے کر گنبد خضرا میں میرے آقا کو جلوہ فرما رہے تھے تو حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں کہ میں مرقد نور کے اندر اترا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم ناس کو اپنے گود میں لیا تو میں نے یہ دیکھا کہ اس وقت بھی میرے آقا کی زبان مبارک حرکت میں ہے، میرے آقا اس وقت بھی کچھ فرما رہے ہیں۔ حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں میں نے اپنے کان کو مصطفیٰ کے ہونٹ کے قریب کیا تو میرے آقا یہی کہہ رہے تھے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اب دیوانوں میں آپ سے کہنا چاہوں گا، جو آقا دنیا میں آئے اور بظاہر دنیا سے گئے، زندگی کے ایک لمحے میں بھی میرے آقا نے اپنی گنہگار امت کو بھلایا نہیں، تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، محبت کے کچھ تو تقاضے بنتے ہیں آپ کے اوپر بھی، میرے اوپر بھی، ان سب کے اوپر بھی، کہ آج کوئی نبی کا کلمہ پڑھنے والا، میرے آقا کی امت کا کوئی بھی فرد اگر گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اگر وہ عیاشی کرتا ہوا نظر آتا ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ کے سطح ذہن پہ اپنی بات کو رکھنا چاہتا ہوں، پھر کیا جواب دو گے اپنے آقا کو؟ پھر کیا بتاؤ گے اپنے آقا کو؟ آ گیا ہو یا رب کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا ایسا سکوت جس پہ تقریر بھی فدا ہو۔ یا غوث اعظم میزنم دمدر شیخ احمد رضا خاں قطب عالم میزنم، بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پستی، بحق کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی اجمیری، پیر کامل قطب عالم حضرت تیغ علی، رازدار کنت کنزن حضرت تیغ علی، پیکر مہر وفا محبوب یزدہ تیغ علی، دستگیری کنز دست پیر جیلاں تیغ علی، یا الہی دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خانِ فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، یا الہی خانہ دل کو زیاد روئے ایماں کو جمال شہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، یا الہی قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، یا الہی دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پرنور کر اچھے پیارے شمشودی بدالعلا کے واسطے، یا الہی بارگاہ غوثیت سے کر دے مجھ کو فیضیاب شاہ غیاث الدین و شاہ محمد تیغ علی کے واسطے۔ محترم حضرات تھوڑا ٹھیک کریے گا، کھینچے نہیں، اس کا تھوڑا سا بڑھا کے رکھیے۔ ماشاءاللہ میں آپ تمامی بھائیوں کو اور بالخصوص محسن اعظم کانفرنس منانے والے کو، تمام عہدیداران اراکین و منتظمین کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل نور کو سجانے میں سنوارنے میں جن جن بھائیوں نے جس طرح سے حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ہر ایک حصے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پہلی بار آپ کے دیار محبت میں یہ فقیر حاضر ہے، ہمارے محسن اعظم کانفرنس کی کمیٹی اور ہمارے ایک بہت مشفق مہربان بھائی دلشاد صاحب، ان کی محبت پہ یہ فقیر حاضر آیا۔ اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی نظامت، نقیب اعظم ہندوستان، نقیب اہل سنت حضرت مولانا رستم اقبال نظامی صاحب قبلہ،
اچھی شاعری ہوتی ہے، زبان بھی اچھی ہے، اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے شاعر اہل سنت، عاشق سرکار سرکاہی، عالمی شہرت یافتہ ثناخان مصطفیٰ، ضیائے شعر و سخن حضرت ضیاء مظفر پوری سے بڑی پیاری مدبری آواز میں نعت مصطفیٰ سماعت کر رہے تھے۔ اس جلسے کے بانی حضرت حافظ و قاری ناظر حسین صاحب، اور ممبر شریف پہ ایک عظیم شخصیت استاد القرہ فخر القرہ حضرت حافظ و قاری سجاد احمد رضوی صاحب قبلہ، استاد جامعہ قادریہ گلشن مدینہ مظفر پور کی جلوہ گری ہے۔ تمامی ہمارے علماء موجود ہیں، اور آپ تھوڑی دیر کے بعد خطیب اہل سنت، خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ ضیاء الدین کٹک اڑیسہ، ان کی بھی آمد ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ان سے بھی نورانی عرفانی حقانی بیان سماعت کریں گے۔ 10 سے 15 منٹ کے لیے یہ فقیر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آئیے تمامی بھائی دل لگاتے ہیں عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، سب سے پہلے اپنے آقا و مولا خسرو خوبہ شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ سرخیل زہرہ جمالہ حضرت دائی حلیمہ کے راز دلارے، حضرت آمنہ کے آنکھوں کے تارے، نیر اعظم قائد اعظم محسن اعظم کی مقدس اور مبارک بارگاہ میں جھوم کر عقیدت کے ساتھ جی لگا کر درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کرتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کہتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی نہ ہو، دنیا میں تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اور علامہ اقبال کہتے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار وہ عالی شان دربار ہے، جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو حاضری دیتے ہیں۔ اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ جو ایک بار آتے ہیں قیامت تک ان کی باری نہیں آتی ہے۔ یہ دربار لجپال دربار ہے، وقت کا بادشاہ جسے دنیا سلطان محمود غزنوی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ جب سلطان محمود غزنوی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو اپنے کاندھے پر گٹھڑی رکھتے ہیں اور جھومتے جھومتے مدینے کے گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی نے کہا تھا سلطان محمود غزنوی سے، ارے او سلطان آپ تو وقت کے بادشاہ ہیں، ہزاروں لوگ آپ کے رعایا ہیں، آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، سلطان بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اپنے وقت کا بادشاہ جب دربار رسول میں حاضر ہوا ہے تو اپنے کاندھے پر گٹھڑی رکھا ہے اور جھومتا جھومتا گھوم رہا ہے، سلطان ماجرا کیا ہے، سلطان فلسفہ کیا ہے؟ تو وقت کے سلطان محمود غزنوی نے کہا تھا، او سوال کرنے والے کیا تجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ سلطان محمود غزنوی دنیا کے لیے بادشاہ ہے، دنیا میں اس کے 1000 چاہنے والے
آئے ہیں، لیکن ذرا دربار تو دیکھو، یہ دربار وہ دربار ہے جہاں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، جہاں کوئی سلطان نہیں ہوتا۔ میرا بریلی کا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہتا ہے، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ یہ وہ دربار ہے۔ اب بڑا غور سے سنیے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، عرب کے ماحول سے آپ بھی واقف ہے، زمانہ واقف ہے، کتابوں کے اندر ان واقعے کو تحریر کیا گیا ہے۔ اب میں آپ سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ایک یتیم بچہ ہے جس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ عرب کا اس طرح کا ماحول ہے کہ جہاں پر یتیموں کو منحوس سمجھا جاتا ہے، وہاں کی ایسی تلخ روایت ہے جہاں پر کوئی بھی بڑا چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا ہے۔ لیکن میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ کو کہنا چاہتا ہوں، جب وہ ننھا سا بچہ اپنے ماں کے طرف دیکھتا ہے تو دل میں یہ خیال آتا ہے، ماں کے جسم پہ جو کپڑا ہے وہ کپڑا پھٹا ہوا ہے، ماں کے جسم کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا ڈھنگ سے موجود نہیں ہے۔ تو ننھا سا بچہ اپنے ماں سے کہتا ہے، اے میری ماں، اگر تو مجھے اجازت دے گی تو میرے باپ کے بھائی ابھی زندہ ہے، میں ان کے دروازے پہ جاؤں گا، تیرے جسم پہ رکھنے کے لیے کپڑا مانگ کے لاؤں گا۔ ماں کہتی ہے، بیٹا تو عرب کی روایتوں سے واقف نہیں ہے، یہاں منحوس کو دھکا دے دیا جاتا ہے، یہاں منحوسوں کو بھگا دیا جاتا ہے، یہاں یتیموں سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ یہ تو زمانہ ایسا ہے کہ جہاں جو امیر ہوتا ہے وہ غریبوں پہ ظلم کرتا ہے، غریبوں کے اوپر ظلم ڈھاتا ہے۔ ماں نے کہا تھا اس ننھے سے بچے سے، لیکن بچہ یہ کہتا ہے، دل ابھی اس کا صاف ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی میرے باپ کے بھائی زندہ ہے، ہو سکتا ہے کہ میں ان کے دروازے پہ جاؤں گا، وہ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ ننھا سا بچہ ہے، اپنے باپ کے بھائی کے دروازے پہ جاتا ہے۔ جب وہ بچہ پہنچتا ہے تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یتیمی کے کچھ داغ ہوتے ہیں۔ بھائی کے بیٹے کے لیے آپ کے دل میں اور زمانے کے دل میں بھی کوئی محبت ہوتی ہے، کوئی تقاضا بنتا ہے محبت کے معاملے میں، لیکن جیسے وہ یتیم بچہ اپنے چاچا کے دروازے پہ جاتا ہے، اس بچے سے پیار نہیں کیا جاتا، اسے سینے سے نہیں لگایا جاتا، بلکہ اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے دروازے سے باہر رکھا جاتا ہے۔ اور اس بچے سے اس کے چاچا نے کہا تھا، جا میرے دروازے سے لوٹ کے چلا جا، اس لیے کہ تو یتیم ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تیرے یتیمی کے داغ میرے بچے کے اوپر پڑ جائے اور کل کو میرا بچہ بھی یتیم ہو جائے۔ جب یہ جملہ اپنے باپ کے بھائی نے کہا تھا تو ننھا سا دل ٹوٹ گیا، آپ کی نئے دل ٹوٹ گیا۔ پھر وہ چہرے پر مایوسی لے کر اپنوں کے دروازے سے لوٹ رہا ہوتا ہے تو راستے میں ایک راہگیر سے ملاقات ہوتی ہے۔ راہگیر نے کہا تھا، اے ننھے سے بچے، تیرے آنکھوں میں آنسو کیوں ہے، تیرے ماتھے پہ شکن کیوں ہے؟ تو اس ننھے سے بچے نے کہا تھا، مت پوچھئے میرے حال کو، مت پوچھئے میرے بارے میں اپنوں کے در سے بھگایا گیا ہوں، مجھے اپنوں نے ٹھکرا دیا ہے۔ اب ذہن کو حاضر کیجئے گا، محسن اعظم کانفرنس میں آنے والوں اپنے دل کے دریچے کو کھول کر میرے جملے کو سنیے گا۔ راہگیر نے کہا، اے ننھے سے بچے، اپنے آنکھ سے آنسو کو پوچھ لو، اپنے چہرے سے مایوسی کو ہٹا دو، اس لیے کہ حرم مکہ کے اندر محسن انسانیت جلوہ گر ہو گئے، جو یتیموں سے پیار کرتے ہیں، جو بیواؤں کے لیے سہارا بنتے ہیں۔ اب کسی بھی بیٹی کو زندہ درگور نہیں کیا جائے گا، اب کسی بھی عورت کو اس کے شوہر کے چتے کے ساتھ جلایا نہیں جائے گا، اب کسی بھی ماں کو کوئی بیٹا گلے میں رسی ڈال کے عرب کی منڈی میں لے جا کر نہیں بیچے گا، اس لیے کہ پوری دنیا کو سہارا دینے کے لیے رب کا محبوب محمد عربی جلوہ فرما ہو گئے۔ ذہن کو حاضر کیجئے گا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ذہن
ذہن کو حاضر کیجئے گا، جب اس بچے سے یہ کہا گیا یہ تقریر آپ کے لیے ہے، یہ گفتگو آپ کے لیے ہے، دل کو کھول کر سنیے گا، ننھے سے بچے کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، گھر جاتا ہے، ماں کہتی ہے بیٹا میں نے تجھے پہلے کہا تھا نا، یہاں اپنے لوگ اپنوں کو بھگا دیا کرتے ہیں، کوئی پیار نہیں کرتا۔ ماں بیٹا کہتا ہے ماں تو صحیح کہہ رہی ہے، مجھے اپنوں نے لوٹا دیا ہے، اپنوں نے مجھے بھگا دیا ہے، لیکن اے میری ماں میں نے ایک خبر سنی ہے کہ اب آنسو پوچھنے کے لیے حرم مکہ میں اللہ کا محبوب محمد عربی آ گیا ہے، جن کی چوکھٹ سے کوئی بھگایا نہیں جاتا، جن کے چوکھٹ سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اب ذہن کو حاضر کیجئے گا، جب اتنا جملہ اس ننھے سے بچے نے کہا تھا تو ماں یہ کہتی ہے کہ بیٹا میں تجھے ان کے چوکھٹ پہ جانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ننھے سے بچے نے کہا تھا ماں مجھے کیوں اجازت نہیں دو گی؟ تو ماں نے کہا تھا کہ بیٹا میں نے سنا ہے کہ جو ان سے ملتا ہے، جو ان کے پاس جاتا ہے وہ ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے، وہ ان کا کلمہ پڑھ کے اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ یہ بچہ کہتا ہے ماں میں تیری ضرورتوں کا سوال کروں گا، اس محمد کے دین کو لے کر نہیں آؤں گا۔ یہاں پہ آج معاشرے کے جتنے لوگ ہیں، آج ڈنکے کی چوٹ پہ میں کہہ کے جا رہا ہوں کہ آج مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے، آج بھائی بھائی سے محبت نہیں ہے، آج بیٹا اپنے ماں سے سالوں تک بات نہیں کرتا، بیوی کی محبت میں دیوانہ اور مجنون ہو گیا، معاشرے کے اندر سے رشتہ داری کو توڑتا ہے۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں محسن انسانیت کانفرنس میں آنے والوں، اس بچے نے اپنی ماں سے کہا تھا ماں میں اپنی ضرورتوں کا سوال کروں گا، میں اس محمد کے دین کو نہیں لے کر آؤں گا۔ ماں نے اجازت دیا، ماں سے وعدہ کیا، اب چلا ہے میرے آقا کے دربار میں۔ آپ سے کہنا چاہتا ہوں جب بھی ہمارے دروازے پہ کوئی فقیر آتا ہے، کوئی مانگنے والا آتا ہے تو وہ پہلے ہمیں دعا دیتا ہے، ہمارے بچوں کے حق میں دعا کرتا ہے، پھر وہ اپنی مجبوری بتاتا ہے، اپنی پریشانی بتاتا ہے، پھر وہ ہم سے کچھ طلب کرتا ہے۔ کچھ تو یتیمی کے تقاضے بنتے ہیں نا، مانگنے والوں کے کچھ تو ادائے بنتے ہیں نا، کچھ تو طریقہ بنتا ہے نا، لیکن جیسے یہ بچہ دربار رسول میں حاضر ہوتا ہے کہتا یار میں بہت سنا ہے اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو آپ سے ملتا ہے وہ آپ کے دین کو قبول کر لیتا ہے۔ یا رسول اللہ میں آپ کے دین کو لینے کے لیے نہیں آیا بلکہ عرب کی تلخ ہواؤں نے مجھے رلایا، میرے ماں کے جسم پہ پھٹا ہوا کپڑا ہے، میں اپنے ماں کے لیے ایک چادر لینے کے لیے آپ کے دربار میں آیا ہوں۔ میرے آقا کی نوازشات کو تو دیکھیے، میرے آقا کے کرم فرمائی کو تو دیکھیے، میرے آقا کی شان رسالت کو تو دیکھیے، جس کے بارے میں پیر مہر علی کہتے ہیں مک چندر بدر شاشانی ہے، مت چمک دی لاد نورانی ہے، کالی زلفت اک مستانی ہے، مخمور اکی ہنمت بھریا، اس صورت نو میں جانا کھا، جانان کے جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بنیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھی کتھے جالریا۔ اب سنیے گا اس آقا کی شان کو، 14ویں صدی کے اندر میرا پڑھا لکھا مجدد جو 22 گھنٹے جاگ کر صرف 2 گھنٹے سو کر مصطفیٰ جان رحمت کے دین کی ترویج و اشاعت فرما رہے ہیں، زمانہ اسے امام احمد رضا کے نام سے جانتا ہے۔ جب اس نے مصطفیٰ، اب آپ کو بولنا ہے، جب بریلی کے احمد رضا نے مصطفیٰ کی شان اور عظمت کو بیان کیا تو جتنے شاعر تھے سب کو ایسا لاجواب کیا کہ عقلیں دنگ ہو گئی، اور بریلی کے احمد رضا نے کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، ارے یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محسن اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت
آمد رسول اعظم حضرت علامہ قاری آفتاب عالم غیاثی. کیا بات ہے آفتاب بھائی، ہائے ہائے ہائے، کیا زندگی میرے بھائیوں، کیا زندگی لائی ہے بھائی آپ نے. جب اس بچے نے کہا نا یا رسول اللہ مجھے آپ کا بہت دین اچھے نہیں بھائی. چاہیے، ماں کے جسم پہ پھٹا کپڑا ہے نا اسی کے لیے سوال کرنے آیا ہوں. میرے آقا نے لوٹایا نہیں، میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ مدد کر اگر چاہیے تو پہلے میرے دین کو قبول کرو، نہیں میرے بھائی، بلکہ میرے آقا نے اپنے کاندھے مبارک سے اپنی کالی کملی والی چادر اتاری اور اس یتیم کو عطا کر دیا. اور مصطفیٰ کریم جو دنیا میں محسن اعظم بن کے آئے تھے، جو یکتا کا پیغام دینے آئے تھے، جو سمانتا کا پیغام دینے آئے تھے، جو لوگوں کے دلوں کو توڑنے نہیں آئے تھے بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے تھے، میرے آقا نے کہا کہ تو یتیم ہے تو آ مجھ محمد کے کلیجے سے لگ جا. زمانے کو پیغام دیتے ہیں کہ مقام مصطفیٰ سے ہے جہاں کو آشنا کرنا. ارے مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا. ہائے 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 واہ واہ ہائے ہائے ہائے. کیا زندگی ہے بھائی، کیا زندگی ہے. ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں. ہمارے استاذ و شورا حضرت مبارک حسین مبارک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مبارک حسین مبارک گریڈی جھارکھنڈ تشریف لے آئے. میں ان کا محبوب ہوں اور یہ میرے مرشد کے محبوب ہیں. الحمدللہ میں ہمیشہ حضرت کے ساتھ سفر پہ رہتا ہوں تو حضرت جب بھی مبارک حسین صاحب کو یاد کرتے تو کہتے مبارک بھائی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تو مشائخوں کے محبوب شاعر کا نام مبارک حسین مبارک ہے نا. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اور بولے اجازت ہے؟ بولے بولے بھائی بولے. اللہ سلامت رکھے آپ کو. تو مسکرا کر کہیے نا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. اب سنیے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں. کیا بات ہے. اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں اور جب جانے لگتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرما دے. کون کہہ رہے ہیں؟ ابو ذر غفاری. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ذر اپنے غلاموں کے معاملے میں صلہ رحمی کرنا. اپنے غلاموں کے معاملے میں صلہ رحمی کرنا. بہت بڑے تاجر تھے، نوکر چاکر تھے ان کے گھر میں. انسانیت کیا ہوتی ہے انہیں معلوم نہیں تھا، لیکن جیسے آقا کا کلمہ پڑھے اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے. آقا نے کہا ابو ذر غلاموں کے معاملے میں صلہ رحمی کرنا، یعنی ان کے معاملے میں نرم رویہ رکھنا، ان سے پیار کرنا. کہتے یا رسول اللہ آج کے بعد سے آپ کے ہر فرمان پہ عمل کروں گا انشاءاللہ. حضرت ابو ذر غفاری ہے، اپنے گھر آتے ہیں، اپنی بیگم سے کہتے ہیں کہ آج تم کھانا نہیں بناؤ گی، آج کھانا میں بناؤں گا. میرے گھر جتنے نوکر چاکر ہے ان سب کو آج میں اپنے دسترخوان پہ بیٹھا کے ساتھ میں کھانا کھاؤں گا. حضرت ابو ذر غفاری ہے، کھانا اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں. جب کھانا تیار ہے اپنے ہاتھوں سے دسترخوان لگاتے ہیں، پلیٹیں لگاتے ہیں، کھانے کی چیزیں سامنے رکھتے ہیں. آپ کے گھر جتنے نوکر چاکر ہے سب کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج سارے لوگ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے. ان میں کچھ ان کے غلام تھے جو 25 سال کے تھے، کوئی 30 سال کے تھے، کوئی 40 سال کے تھے. ایک ضعیف العمر تھے جن کی عمر قریباً 70 سال کی تھی. کمزور تھے، آنکھوں کی روشنی کمزور تھی، ہاتھ کانپتے تھے. جب وہ دسترخوان پہ آئے حضرت ابو ذر غفاری نے کہا ایسا کیجئے کھانا شروع کیجئے. جب وہ روٹی کا ٹکڑا توڑ رہے تھے تو ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے. اس ضعیف کے جو ان کے گھر غلام تھے ابو ذر غفاری کے، ان کے ہاتھ کانپ رہے
رہے تھے، آنکھوں سے آنسو نکل گئے، تو انہوں نے کہا تھا، اس ضعیف نے کہا، اے ابو ذر اگر تو ہمیں کھانا کھلا کے مارے گا تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے مار لو بعد میں کھانا کھلانا، اس لیے کہ میرا جسم اب کمزور ہو گیا ہے، آپ کے مار کھانے کی طاقت اب میرے اندر نہیں رہی، اب آپ کی باتوں کو برداشت کرنے کی طاقت میرے اندر نہیں رہی۔ ضعیف آدمی یہ جملہ کہہ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں، آج سے پہلے میں کبھی نہیں رویا تھا، میرے آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئے تھے، لیکن جیسے اس ضعیف نے مجھ سے کہا کہ ابو ذر کھلانے سے پہلے مار لو بعد میں کھلا کے مارو گے تو اور زیادہ تکلیف ہوگی، جیسے یہ جملہ کہا نا اس ضعیف نے، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں آج سے پہلے میں کبھی نہیں رویا، لیکن اس بوڑھے ضعیف کی بات کو سن کر میرے آنکھوں سے اچانک آنسو بہنے لگے اور میں زارو قطار رونے لگا، اور میں نے ان سے کہا، اے بوڑھے چاچا اب آپ اپنے آنکھوں سے آنسو پوچھ لیجئے، عرب کیا پوری دنیا کے اندر جو بھی محمد عربی کے دامن سے وابستہ ہوگا وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دے گا، کبھی وہ کسی کو رلائے گا نہیں، اس لیے کہ میرے آقا نے مجھے یہ ارشاد فرمایا ہے، ابو ذر اپنے غلاموں کے معاملے میں صلہ رحمی کرنا، نرم رویہ رکھنا، اے میرے چاچا اپنے آنکھوں سے آنسو پوچھ لیجئے، آج تک میں نے جو آپ کو تکلیف دی ہے اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، آج کے بعد سے کبھی تکلیف نہیں دوں گا، اس لیے کہ اس روئے زمین کے اوپر کونین کا دولہ، نیر تابہ، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دورہ، سرخیل زہرہ جمالہ، ہادی سبل، خاتم الرسل، آمنہ کا دولارہ تشریف لے کے آ گیا ہے، اب پوری دنیا کو امن کا پیغام دیا جائے گا اور یہ پکار کے کہا جائے گا کہ شاہوں سے ملا ہے نا سکندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفہ بھی اسی در سے ملا ہے، ارے اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محسن اعظم کانفرنس، حضرت علامہ قاری آفتاب صاحب قبلہ غیاثی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اب کوئی روئے گا نہیں، کسی کے آنکھوں سے آنسو نہیں آئیں گے، اس لیے کہ اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، ارے مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا۔ واہ واہ میرے عزیزو، اس آقا کے اتنے احسانات ہیں ہم پہ کہ ہم پوری زندگی بھی اگر سجدہ شکر کرتے رہیں اس آقا کے ایک احسان کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، آپ کو معلوم ہے مدینہ شریف کو پہلے یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا، بیماریوں کی جگہ کے نام سے، لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کی پاک سرزمین پہ اپنے قدم مبارک کو رکھتے ہیں تو اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے۔ اب جو بھی مدینہ جاتا ہے، جنت البقیع جاتا ہے دیکھنے کے لیے، تو وہاں کی خاک کو تبرک سمجھ کے اپنے گھر لے کے آتا ہے۔ میرے عزیزوں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا، جب حضرت جبرائیل میرے آقا کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ جتنے نبی ہیں میں نے ہر نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ میرے آقا کہتے جبریل کیا تو نے میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے؟ حضرت جبریل کی زبان خاموش تھی، لیکن جبریل بول پڑتے یا رسول اللہ میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ اتنا کہنا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ شکن آ گیا۔ آقائے دو جہاں مدینے کے گلیوں کو ویران کر کے ایک جبل صلاح نامی پہاڑی ہے، الحمدللہ میں نے اس کی زیارت کی ہے، اس کی کھو میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھ دیتے ہیں اور یہی کہتے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ آپ سے عرض کروں ان علماء کے مقدس قدم کو چوم کر تو سنیے، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر تشریف لاتے ہیں، جب
جب آپ اس دنیا کے اندر جلوہ فرما ہوتے ہیں تو آپ کی زبان مبارک حرکت پہ تھی. حضرت آمنہ کہتی ہے کہ حضور کی زبان لبہائے مبارک ہل رہے تھے تو میں نے اپنے کان کو مصطفیٰ کے ہونٹ کے قریب کیا تو میرے آقا یہی فرما رہے تھے رب حبلی امتی رب حبلی امتی. آپ کہیں گے کوئی دلیل دیجئے. اعلیٰ حضرت کے خلیفہ جنہیں دنیا مولانا جمیل قادری کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے وہ یہ اشعار کے اندر کہتے ہیں اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تلک سارے نبیوں نے پڑھا ہے الصلاۃ والسلام رب حبلی امتی. کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. اور اے مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. اور جمیل قادری کا عقیدہ لے لیجئے گا. جمیل قادری کہتے ہیں کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. جب مدینے کی گلیاں ویران ہو گئی صحابہ میرے آقا کو تلاش کر رہے تھے تو وہی جبل صلاح نامی پہاڑ کے قریب پہنچتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق میرے آقا کے پہلو میں کھڑے ہوتے ہیں کہتے یا رسول اللہ مدینے کی گلیاں سونی پڑ گئی مدینے کی گلیاں ویران پڑ گئی یا رسول اللہ تشریف لے چلے. ہم جتنے صحابہ ہیں سب پریشان ہیں آپ کے لیے آپ کی خاطر. پتا ہے آپ کو میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ابو بکر میں اس وقت تک اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ میرا رب میری امت کے معاملے میں مجھ سے کوئی مضبوط وعدہ نہ کر لے کوئی ٹھوس وعدہ نہ کر لے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے آقا کا رونا کس کے لیے ہے؟ اپنی اولاد کے لیے نہیں اپنی امت کے لیے ہے. میرے آقا کا رونا اپنے بچوں کے لیے نہیں ہے اپنی امت کے لیے ہے. ارے میرے آقا تو وہ آقا ہے کہ میرا رب کہتا ہے محبوب اگر آپ اشارہ کر دے تو میں بطح مکہ کو سونا اور چاندی کا بنا کر آپ کے قدموں میں بچھا دوں. یا رسول اللہ آپ کو رونے کی ضرورت کیا ہے؟ امت کی یاد میرے آقا کو رولائی. میرے آقا زندگی کے ہر لمحہ بظاہر میرے مصطفیٰ کریم 63 سال اپنی مبارک زندگی اس روئے زمین پہ گزاری ہے. زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ میرے آقا نے اپنی امت کو یاد نہ فرمایا ہو بلکہ گفتگو 1 سے 2 منٹ میں ختم کر کے اپنی جگہ پہ بیٹھ رہا ہوں لیکن یہ چند جملے سن لیجئے گا جو آپ کے لیے بہت قیمتی ہے. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال اپنی مبارک زندگی گزار چکے تھے اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں. تمام صحابہ کے آنکھوں میں آنسو ہے. آپ کے جسم مبارک کو رکھا گیا ہے. فرشتوں کی جماعت صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. میرے نبی کے جتنے صحابہ سارے کے سارے میرے آقا پہ صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن جب وہ وقت آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو مرقد نور کے اندر اتارا جاتا ہے سارے صحابہ جب میرے آقا کو لے کر گنبد خضرا میں میرے آقا کو جلوہ فرما رہے تھے تو حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں کہ میں مرقد نور کے اندر اترا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم ناس کو اپنے گود میں لیا تو میں نے یہ دیکھا کہ اس وقت بھی میرے آقا کی زبان مبارک حرکت میں ہے. میرے آقا اس وقت بھی کچھ فرما رہے ہیں. حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں میں نے اپنے کان کو مصطفیٰ کے ہونٹ کے قریب کیا تو میرے آقا یہی کہہ رہے تھے رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی. اب دیوانوں میں آپ سے کہنا چاہوں گا جو آقا دنیا میں آئے اور بظاہر دنیا سے گئے زندگی کے ایک لمحے میں بھی میرے آقا نے اپنی گنہگار امت کو بھلایا نہیں. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں
محبت کے کچھ تو تقاضے بنتے ہیں آپ کے اوپر بھی، میرے اوپر بھی، ان سب کے اوپر بھی، کہ آج کوئی نبی کا کلمہ پڑھنے والا، میرے آقا کی امت کا کوئی بھی فرد اگر گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اگر وہ عیاشی کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ کے سطح ذہن پہ اپنی بات کو رکھنا چاہتا ہوں، پھر کیا جواب دو گے اپنے آقا کو؟ پھر کیا بتاؤ گے اپنے آقا کو؟ پھر نصیر الدین نصیر ہے، روضہ رسول کے پاس حاضر ہوتے ہیں، مدینہ شریف کے اندر جاتے ہیں، میرے آقا کے سنہری روضے کے جالی کے قریب نہیں جاتے ہیں، تو کسی نے پوچھا تھا اے نصیر الدین، آپ تو وقت کے عالم بھی ہیں، آپ وقت کے پیر بھی ہیں، زمانہ آپ کی تعریف کرتا ہے، لیکن آپ حضور کے سنہری روضے کے جالی کے قریب کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ تو نصیر الدین اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، ارے یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ نصیر الدین سے پوچھئے اگر میرے آقا کے سنہری روضے کے جالی کے قریب کوئی جائے گا، اعلیٰ حضرت کا ایک نظریہ لیجئے، ایک آدمی حج کے لیے جا رہا تھا، اس نے کہا کہ اے امام احمد رضا، اگر مدینہ شریف جانے کی سعادت مجھے مل جائے تو جب میں روضہ رسول کے قریب جاؤں گا تو کیا میں اپنی زبان سے، اپنے ہونٹ سے مصطفیٰ کے سنہری روضے کے جالی کو چوم سکتا ہوں؟ تو اعلیٰ حضرت کا نظریہ ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تو اپنے منہ کو اتنا قابل سمجھتا ہے کہ حضور کے سنہری روضے کے قریب لگا سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ اب سنیے گا، اگر میرے آقا کسی سے چہرہ پھیر لیں گے، نصیر الدین کے خیالات کو پیش کر رہا ہوں، تو کیا بنے گا؟ کہا کہ ساری عبادت بیکار ہو جائے گی، یہ تقوی پرہیزگاری بیکار ہو جائے گی، اس لیے کہ کامیاب وہ ہے جسے دیکھ کر میرے آقا کہہ دے کہ یہ غلام میرا ہے، پھر تو دنیا میں رہ کے بھی معراج ہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی معراج ہے۔ اب ایک دیوانہ قبر کے اندر پہنچا ہے مصطفیٰ کا پیار لے کر، جو اپنی زبان سے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدسی کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ زباں جن کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، کل جہاں مل کے اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہم مسلمانوں کو زمانے کے لوگ موت سے ڈراتے ہیں، ہمیں ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں جو نبی کا عاشق ہے، جو سچا مومن کامل ہے، وہ کبھی موت سے نہیں ڈرتا۔ وجہ جاننا چاہتے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ اسے موت آئی، وہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس میں دیدار مصطفیٰ چھپا ہوا ہے۔ جب دیوانہ مرتا ہے تو اس خیال میں جاتا ہے کہ قبر میں میرے آقا کا چہرہ دکھایا جائے گا، اور یہ پکار کے کہتا ہے کہ قبر میں جب سرکار آئے تو قدموں میں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو ان سے میں یوں کہوں کہ اب پائے ناز سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں انسان ہوں، بتقاضۂ بشریت مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، میں ان علماء کو گواہ بنا کر صدق دل سے توبہ کرتا ہوں۔ سبھی حضرات کلمہ استغفار پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب